آج ہم جس بزرگ اور جس ہستی کے عرص پاک میں آج ہم شریک ہیں، ان سے میرا عقیدت کا، محبت کا، الفت کا ایک ایسا تعلق تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے اپنے پورے قوا کو مضبوط کر کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ محبت کی صبحیں اور وہ جو یادگار ہماری آپس کی نشستیں ہوتی تھیں، ان کا میں کیسے ذکر کروں۔ وہ کتنی فکر انگیز صبح ہوتی تھی، وہ کیسی یادیں تھیں، یادگار صبح تھی جس میں ہم علمی موضوعات پر اکٹھے گفتگو کرتے تھے۔ اور قدرت کی ایسی بات ہے کہ جب وہ پہلے دن ہی میرے پروگرام میں آئے تھے صبح نور میں، تو میں نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو، ان القاب کو محبوبیت دے دی۔ میں نے کہا آج ہمارے ساتھ پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی پہچان بن گئی۔ اور جب وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ جاتے تھے، بلکہ حرمین شریفین میں بھی ہم اکٹھے تھے، تو وہاں بھی لوگ ان کو دیکھ کے فوری ان کا نام بھول جاتے تو کہتے پکے ٹھکے صوفی آ گئے۔ علامہ اقبال نے جو مرد بزرگ کی صفات بتائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ عین وہ سراپا ان میں ہم دیکھتے تھے۔ علامہ نے کہا تھا اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق، پرورش پاتا ہے تکلیف کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق، اور انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ اور معانی میں دقیق، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے معلوم نہیں پیران طریق۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی، میرے تو وہ ہمراز بھی تھے اور دمساز بھی تھے۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی قرن اول کا حجازی اس دور سے، اس قافلے سے بچھڑ کے اس دور میں آ گیا۔ علامہ منیر احمد یوسفی کا غم میرے دل میں بہت زیادہ تھا۔ میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں جو اس جنازے میں شریک سے، ان کے رخصتی کا عالم جو تھا وہ امام احمد بن حنبل کے مطابق کہ جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم لوگ کس راہ پہ تھے، سچے تھے۔ اتنا بڑا جنازہ لاہور کی تاریخ نے شاذ دیکھا ہوگا، بہت کم جنازے، شاید کوئی ایک دو جنازے ہوں جتنے میں نے دیکھے زندگی میں، وہ سب سے بڑا جنازہ تھا لاہور میں ان کا۔ وہ اتنی عظیم ہستی تھے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی جب شہید ہوئے تو اس وقت تو میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا اور میں ملتان بینچ پہ تھا، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ ان کی بھی لوگ بتاتے ہیں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو تھا، جگہ گراؤنڈیں باغ چھوٹے پڑ گئے تھے، چھتیں چھوٹی پڑ گئی تھی، اتنی دنیا تھی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح جو تھے ساکنان فرش تھے، اسی طرح حاملان عرش جو تھے وہ بھی یقیناً ان کے جنازے میں شریک تھے۔ مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے غلام قادر گرامی جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ علامہ کے بہت قریبی دوست تھے۔ اور علامہ اقبال جو تھے وہ جب لاہور میں آتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہیں۔ علامہ کی زندگی میں ہی یوم اقبال منایا گیا تھا، اور علامہ اس میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تھے اس تقریب میں۔ جب وہاں پہنچے تو ساتھ غلام قادر گرامی بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ نے ایک فقرہ کہا، انہوں نے کہا لوگوں آج گرامی کو دیکھ لو، کل کو تم لوگوں سے کہو گے، اپنے پوتوں سے، اپنے آنے والی نسلوں سے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرامی کو دیکھا تھا۔ میں آج وہی الفاظ دہراتا ہوں۔ یہ عاجز بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو کہیں گے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کہیں گے، اس پہ فخر کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے علامہ منیر احمد یوسفی کی زیارت کی، ہم وہ لوگ ہیں جو ان کی روحانی محافل میں شریک ہوئے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی محبتیں، الفتیں، ان کی شفقتیں، اور وہ صحابہ رحمت تھے، ان کا وجود جو تھا وہ برستا تھا ہر ایک پہ۔ اور پھر جس طرح وہ اصلاح کرتے تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، عام جو زندگی کے بظاہر ہمیں چھوٹی باتیں لگتی ہیں ان میں بھی کس قدر تھا۔
ہم ہمارے پاس وہ آئے ہوئے تھے پروگرام ایک میں شرکت کے لیے، تو ایک کتاب ان کو میرا جو اسکالر تھا اس نے پیش کرنی تھی کوئی کتاب، تو جب کتاب پیش کی تو اس نے جلدی میں بائیں ہاتھ سے دی، تو علامہ منیر احمد یوسفی کے فرمانے لگے کہ نہیں 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 یہ کیا آپ نے کیا، دوبارہ دیں اس کتاب کو، وہ کتاب لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ دائیں ہاتھ سے یہ جو کتاب ہے یہ مجھے دیں۔ جو شخص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میں، چال ڈھال میں، گفتگو میں، انداز میں جو تھا وہ چلتے پھرتے، وہی میں نے کہا کہ قرن اول کا حجازی اس دور میں، اور مجھے ڈر لگتا ہے لاہور شہر جس دن وہ ان کا جنازہ اٹھا تو میں نے کہا تھا کہ آج شہر لاہور جو ہے روحانی طور پہ وہ یتیم ہو گیا ہے، یقیناً ان کے صاحبزادوں کے لیے بہت بڑا غم ہوگا، لیکن میرے لیے اتنا بڑا دل کا غم ہے، ایک ایسا دم ساز رفیق دنیا سے چلا گیا جن سے میں دل کی باتیں کرتا تھا۔ اور ان کی جو خاص بات مجھے لگی، جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ولی کی جو صفات بتائی ہیں کہ ولی کی صفات یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں سورج کی شفقت ہوتی ہے، اس میں زمین کا عز ہوتا ہے، اس میں دریا کی سخاوت ہوتی ہے، یہ تینوں باتیں، یہ تینوں خوبیاں یہ میں نے بدرجہ اتم علامہ منیر احمد یوسفی پائی تھی۔ اور دینی غیرت، مجھے دوست احباب کہتے تھے کہ آپ کے مزاج میں بہت جلال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا تھا یا جب آپ کی ناموس رسالت کا مسئلہ آتا تھا تو میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں بڑے بڑے عہدے مجھے قربان کرنے پڑے لیکن میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ جو آدمی سب سے زیادہ میرا حوصلہ بڑھاتا تھا ان معاملات میں، اس کا نام علامہ منیر احمد یوسفی تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ لوگ مسئلے تعمیز ہو گئے ہیں، مجھے کہتے تھے آپ ٹھیک راستے پہ ہیں، آپ ڈٹے رہے۔ اور ہم نے جب بعض پروگرام کیے ہیں ختم نبوت کے تو آپ دیکھیں گے کہ علامہ منیر احمد یوسفی جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے ان معاملات میں، اور انہوں نے ہمیشہ میری تائید کی۔ تو وہ ایک عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ ایسا ایک الفت کا صاحبان تھے جن کی یادیں، جن کی باتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے، اور کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ وہ ایسی عظیم ہستی تھی لاہور میں، اور انتھک رات دن دین حق کی تبلیغ کے لیے وہ نکلے ہوتے تھے۔ پیرانہ سالی میں وہ سفر کر رہے ہیں، وہ تھکتے ہی نہیں تھے، رات دن چلتے رہتے تھے۔ اور میرے ساتھ تو ان کا سلوک ایسا تھا جیسے واقعہ اپنے حقیقی بڑے بھائیوں کا۔ میرا تو کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے، عید کا موقع آتا تھا تو مجھے وہ جس طرح اپنے چھوٹے بھائیوں کو کوئی جو ہے وہ تحفہ دیتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مجھے بڑے بھائیوں کی طرح باقاعدہ عیدی، وہ بظاہر اس کی کوئی دنیاوی لحاظ سے اس کی نہ بھی امپورٹنس ہو، لیکن اصل وہ جو جسچر ہوتا ہے محبت کا، اصل وہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھار اپنے ان کے ایک مرید تھے ہمارے چینل کے قریب، تو وہ مہینے میں ایک دفعہ ان کو ناشتے پہ بلاتے تھے، تو بالاصرار مجھے لے کے جانا، اور پھر وہ کمال تھا، سب اہل محفل کے پہلے ہاتھ دھلواتے تھے کہ یہ سنت ہے، ورنہ ہماری محفلوں میں کبھی لوگ وہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ ہاتھ دھلوائیں، ہاتھ دھلواتے تھے وہاں سب کے خود، اور پھر سب کو خود کھانا ڈال ڈال کے اپنے ہاتھ سے پہلے سارے ساتھیوں کو دیتے تھے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے مشائخ اعظام، پیران اعظام، علماء کرام اللہ ماشاءاللہ وہ سب سے پہلے خود اپنے پاس ڈالتے ہیں۔ علامہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا۔ آپ حضرات میں جنہوں نے دیکھا ہوگا جب ان کی بڑی محفل ہوتی تھی تو خود لوگوں کے آگے وہ سالن ڈال رہے ہوتے تھے، خود روٹیاں رکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ جو انکساری کا اور عز کا اور محبتوں کا پیکر شخصیت تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو تھے یہ مرزا غالب کے شاگرد تھے، اور مرزا غالب آپ کو معلوم ہے بہت بڑے شاعر تھے، اور ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ ہمارے آدمی تھے مرزا غالب۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اعتبار سے وہ شاگردوں میں شامل تھے، اور جو ان کا مرزا غالب کا جو دیوان غالب ہے یہ وہ چھاپتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بھیجا تھا اپنا دیوان کہ آپ اس کو انڈورس کریں، آپ کہیں گے کہ یہ چھپنے کے قابل ہے تو میں چھاپوں گا۔ لوگوں کو نہیں پتہ مرزا غالب کے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مسلک تھا۔
تو جب مرزا غالب کا انتقال ہوا تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے اس کے بارے میں جو شعر کہا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ عین علامہ منیر احمد یوسفی جو ہے ان پہ صادق آتا ہے۔ اس نے کہا غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ علامہ منیر احمد یوسفی وہ اس حدیث پاک کے جو تھے وہ بالکل عین مصداق تھے کہ فرمایا کہ مسکرا کے ملنا جو ہے مسلمان کا مسلمان سے وہ صدقہ ہے، اور وہ تو یہ صدقہ اتنا بانٹتے تھے کہ ہر وقت ان کے چہرے پہ ایک دل آویز مسکراہٹ ہوتی تھی، اور لوگ غمگین آتے تھے، بڑی پریشانیوں والے آتے تھے، علامہ سے چند منٹ مل کے تو ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ حضرت مظفر ذائق رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے جو شیخ مکرم تھے حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی نقشبندی، ان سے بھی ان کا بڑا دوستی کا بڑا تعلق تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں، اور چونکہ اولیاء جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہیں، تو کہتے ہیں جس طرح کفار مکہ آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ دعا کریں اللہ ہم پہ ہمارے دعائے ضرر کر دیں کہ اللہ ہم پہ عذاب نازل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو الفاظ فرمائے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو بتا دیں ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک انت فیہم کا لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں، جب تک آپ کا وجود، آپ ان میں موجود ہیں، چونکہ آپ رحمت کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کل کائنات ہیں، تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ عذاب نہیں دیں گے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے روحانی وارث ہیں، یہ جہاں پہ ہوتے ہیں ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے، اس شہر کے رہنے والے لوگوں پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے، اور بے شمار عذاب، مصیبتیں اور آلام جو ہیں وہ ان سے ٹل جاتے ہیں ان لوگوں کے وجود کی وجہ سے۔ تو مجھے آج کل تو وہ خاص طور پہ یاد آتے تھے جب یہ وبا جو ہے کرونا وائرس کی چل رہی ہے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو مستجاب الدعوات تھے، کاش آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے اور وہ اس شہر لاہور کے سب لوگوں کو کسی بڑی مینار پاکستان میں اکٹھا کر کے وہ جا کے وہاں پہ نوافل پڑھاتے اور دعا اجتماعی کراتے۔ وہ ان لوگوں میں سے جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ منیر احمد یوسفی نے کتنی کتابیں تصنیف کی، جو آخری کتاب ان کی ابھی غالباً وہ مراحل میں ہے، مجھے انہوں نے بتایا تھا کوئی 1000 صفحے کی کتاب انہوں نے جو لیٹسٹ لکھی، پہلے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان موضوعات کو لکھا جن کی معاشرے کو ضرورت تھی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کا آپس میں جو اسلامی طرز عمل ہے اس پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق پہ، بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے جو والیوم لکھے، تو تفسیر قرآن کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میری آخری کتاب ہے، بہت ضخیم، میں نے بڑی محنت کی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس کا دباچہ میں نے آپ سے لکھوانا ہے۔ تو بس میں جب ان کو ملتا تھا تو میں کہتا تھا کتب عالم آ گئے، کتب عالم آ گئے، پکے ٹھکے صوفی آ گئے، تو وہ محبت سے کہتے تھے خادم، خادم دین، خادم اسلام، آپ کا خادم، اور مجھے وہ پیار سے کہتے تھے جنید وقت۔ تو میں نے کہنا کہ نہیں آپ کتب عالم ہیں، میں تو آپ کے جو ہے وہ دعاؤں کا محتاج ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ اور اس قدر محبت میری اور ان کی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں، اور اللہ نے پھر مجھے توفیق دی، جس دن سے ان کا وصال ہوا اس سے لے کر آج تک الحمدللہ جس طرح میں تہجد اپنے والد کے لیے پڑھتا ہوں نوافل، میں علامہ منیر احمد یوسفی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب سے ان کا وصال ہوا یہ میں نے معمول بنایا ہوا تھا۔ اور ہماری جمعے کی جو میرا خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد جو طویل دعا ہوتی ہے، اتوار کی ہماری محفل ذکر ہوتی ہے، اس میں علامہ منیر احمد یوسفی کی دعا، اور ہمارے دائرہ مخلصین کے احباب دنیا میں جہاں جہاں جس ملک میں ہیں، وہ جہاں جہاں ہماری محفل ہوتی ہے، علامہ منیر احمد یوسفی اور بابا جی انوار حسین جلو آنوی برکت الاثر کے لیے بھی اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوست احباب کو بھولتے نہیں ہیں۔ علامہ منیر احمد یوسفی جو تھے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، ساری زندگی اتنی سادہ، اور آپ حیران ہوں گے واحد، یہ پوری دنیا کا واحد وہ اسکالر ہے جو ٹی وی پہ آتا تھا تو تہمت باندھا ہوتا تھا، ورنہ تہمت کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کور کیا ہوتا تھا کہ کرتا مبارک ان کا لمبا ہوتا تھا، تو تہمت کے ساتھ ہی وہ آتے تھے، اور کبھی انہوں نے جوتوں سمیت پروگرام نہیں کیا، وہ اپنے جوتے پہلے اتار کے آتے تھے۔
ہمیشہ انہوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق امامہ شریف اپنے سر پہ باندھا، بلکہ وہ میرے دوست احباب ہنستے تھے کہ جب میں ان کی محفل میں جاتا تھا تو پہلے مجھے بھی امامہ شریف ہے وہ پہلے وہ بندھواتے تھے۔ تو بس میں کیا کہوں کہ وہ دیدہ تر ہے، آہ سرد ہے، ان کی یادیں ہیں، وہ کیسی حسین یادیں ہیں، وہ کیسی روحانی یادیں ہیں، وہ کیسی الفت و محبت کے وہ قصے ہیں۔ اب ہمارے پاس وہی رہ گئے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زماں از غیب جانے دیگرس، یہ جو اللہ اور رسول کی محبت میں لوگ جاتے ہیں راہ حق کے مسافر، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک نئی حیات ملتی ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک ہر لمحے نئی حیات بخشتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جو تھے شہید تھے، میں ان کا کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور خاص طور پہ ان کے جو صاحبزادے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق بھی رکھے اور ان کو اپنے عظیم والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجید حمزہ نے کہا تھا کہ جن کے خون سے نکھر رہی ہے یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ یہ وہ تھے جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، جن کے پاس بیٹھ کے وہ ہے نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ میرا تو ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ مجھے لوگ بہت زیادہ رابطے سینکڑوں کی تعداد میں کرتے تھے، پریشان حال لوگ، وہ کہتے تھے جی ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے، کوئی قلبی سکون حاصل نہیں ہے، ذہنی سکون حاصل نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ بتائیں۔ تو میں کہتا تھا پکے ٹھکے صوفی کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے جا کے ملیں، اور وہ جس محبت سے لوگوں کو ملتے تھے، آدھی تو تکلیف بندے کی ان کے پاس بیٹھ کے ہی دور ہو جاتی تھی۔ تو آج بس ان کی یہ یادیں ہیں، اور ان کا ذکر کرنا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر بھی آدمی کرے تو اس کی خطائیں جو ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ذکر جو اولیاء اللہ کا، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی شفیق ہستی تھی، پرخلوص تھے، ہمدرد تھے، ان کا ایک علمی وقار بھی تھا، ایک روحانی وقار بھی تھا، ایک تمکنت والا ان کا چہرہ، اور وہ کیا میں عرض کروں ان کے لیل و نہار کیسے تھے۔ یہ شہر جو تھا، یہ مجھے ایسے لگا تھا اس دن لاہور یتیم ہو گیا جس دن علامہ منیر احمد یوسفی صاحب کا سفر آخرت تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کریم ان کو سیدنا بلال حبشی اور سیدنا اویس کرنی کی صفوں میں داخل فرمائے۔ ان کی جو زبان تھی، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ شہد میں ڈوبی ہوئی زبان ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو میں نے کہا علامہ صاحب آپ گفتگو تھوڑا ہی کرتے ہیں، آپ تو شہد جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ کانوں کے راستے دل میں اتر جاتی ہے آپ کی شہد جو ہے۔ وہ جو قرآن حکیم کی آیت مبارک ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ انداز تبلیغ جو تھا وہ اس شخص کا تھا۔ وہ لوگ جو کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور جن کو ادب کے تقاضوں کا پتہ نہیں تھا، وہ ایک ان کے مرید تھے علامہ صاحب کے، بڑے ان کے قریبی دوست ہیں سید صاحبان، گارڈن ٹاؤن میں ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے، وہاں علامہ صاحب جاتے تھے، ہر ماہ ان کا درس ہوتا تھا وہاں۔ تو وہاں کچھ لوگوں کو میں ایسے جانتا تھا، وہ آتے تھے جن کے پہلے عقائد بھی کچھ اور تھے، جن کی زبان میں وہ ادب وہ نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ علامہ صاحب کے وہ جو درس سن کے ان لوگوں میں ذہنی انقلاب اور فکری انقلاب آ گیا تھا۔ آپ نے دیکھے نہیں بے شمار نوجوان جو ہیں وہ کس طرح ان کی چال ڈھال، ان کی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب آ گیا۔ تو وہ انہوں نے نگاہوں کے زاویے اور دلوں کی دنیا لوگوں کو اپنے اعمال سے بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کانوں سے نہیں بنتے، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں۔ بس ہمارا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تھے علامہ صاحب، ان کے درجات کو بلند کرے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے تصدق، ان کی ان دعاؤں اور دین کے لیے جو ان کی بے مثال لازوال خدمات تھی، ان کے تصدق اللہ تعالیٰ اس مصیبت جو ہم پہ آئی ہے اس کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے ہم پہ کھل جائے، ہم پھر باب جبریل کے پہلو میں چلے جائیں اور دھیرے سے جا کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قافلہ کچھ لٹ چکا اور کچھ ہے لٹنے کو، رسول اللہ کو اس کی خبر باد صبا کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔